اسلام کو وہمی لوگ پسند نہیں ہے، وہمی نہیں چاہیے. بعض وضو کا وہم ہو جاتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے وضو ہی نہیں ہو رہا ان کا، وضو کھانے میں بیٹھے رہتے ہیں، پولیس کو بلوانا پڑتا ہے، بھائی اس کو لے آؤ یہاں سے اٹھا کے، وضو ہی نہیں پورا ہوگا. بعض کو یہ وہم ہو جاتا ہے. دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، سارا دن بیٹھ کے وضو کرنے کے لیے پیدا نہیں. وضو کا حکم دیا تاکہ پاک صاف رہو. اب کسی کو وضو ہی کا بخار ہو جائے، اس کا وضو نہیں پورا ہو رہا، تو کہاں قوم کی خدمت کرے گا، اونچے اونچے کام کیسے کرے گا؟ جاؤ 2 منٹ میں وضو کر کے آ جائے، اس کا وضو ہی نہیں ہو رہا، بیٹھا ہوا نلکے کے نیچے کھول کے. کئی لوگ آپ کو نظر آئیں پھر وضو ہونے کے بعد ان کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں ہوا تو نہیں نکل گئی، پیشاب کا قطرہ تو نہیں آ گیا. یہ ایک بیماری. 50% نوجوان اس میں مبتلا ہے، اس شک میں. وضو کرتے ہیں کچھ محسوس ہوا ہے، وضو سے پہلے کچھ محسوس نہیں ہوتا. صبح سے لے کے ظہر کی نماز کے وقت تک کسی قسم کا کوئی بھی چیز محسوس بولو بھائی نہیں. وضو کیا اور محسوس ہونا شروع ہو گیا، کچھ نکل رہا ہے، ہوا نکلی ہے کچھ نکل آئے گا. نماز نہیں پڑھی جا رہی، کچھ نکل آئے گا. نماز کے بعد جا کے شلواریں چیک کرتے ہیں اور وہ پھر کچھ محسوس کوئی طریقے سے نظر آ گئی کہ وہ وضو کرتے ہوئے بھی چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، بعض دفعہ استنجا کرتے ہوئے شلوار گیلی ہوئی ہے، اب پھر سے وضو، پھر سے نماز. بعض تو پھر بیزار ہو کے نماز چھوڑ دیتے ہیں. ایک وہمی ہے، وہمی میرا دماغ چاٹ کے رکھا ہوا ہے اس نے. میں نے اسے فتویٰ دیا ہے کہ تمہارا وضو نہیں ٹوٹتا کچھ بھی ہو جائے. کتنا بیزار آ گیا ہے اس سے. میں نے کہا قیامت کے دن میرا گریبان پکڑنا، اگر کسی نے کہہ دیا نا تمہارا وضو نہیں ٹوٹا تھا، میں نے کہہ دوں گا یا اللہ اس کا نہیں ٹوٹتا تھا، مجھے پتا تھا. کہیں دور گٹر کا پانی نظر آ جائے تو کافی دور سے گزرتے، چھینٹنا پڑ جائے گا. اگر ایسے انسان زندگی گزارے گا تو چند دنوں میں پاگل ہو جائے گا. اور نام اس کو پاگل پنے کو تقویٰ کا دیا جاتا ہے. حضرت اتنے متقی کے پاگل ہو گئے. متقی پاگل تھوڑی ہوتے ہیں بھائی، متقی تو بڑے ذہین ہوتے ہیں. انبیاء کرام سے زیادہ تقویٰ کس میں تھا؟ تمام انبیاء بڑے ذہین، سمجھدار، بیدار مغز ہوا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو وضو کے بعد شک ہوا کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے نہیں تو وہ مسجد سے باہر نہ نکلے جب تک کہ 100% یقین نہ ہو جائے. علماء نے لکھا ہے کہ یقین کی علامت قسم اٹھا کے کہہ سکے، خدا کی قسم اٹھا کے کہ ہوا خارج ہوئی ہے، یہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے. جب خدا کی قسم اٹھا کے کہہ دے گا اتنا یقین ہو، پھر وضو ٹوٹے گا. اس سے پہلے نہیں ٹوٹے گا، چاہے کیسے ہی شکوک آئے دل میں. بعض وہمیوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، اتنا یقین ہے. اس میں غور و فکر رہے. ایسے وہمیوں کو میں کہتا ہوں جب یہ شک ہو جائے نا کہ میں قسم اٹھا سکتا ہوں یا نہیں اٹھا سکتا تو یہ بھی اس کی علامت ہے یقین نہیں ہے. قسم اٹھا سکنے کبھی اطمینان نہیں ہے تو اس کا مطلب ابھی یقین نہیں. پھر یہ وہم کہ ٹھیک ہے میں قسم نہیں اٹھا سکتا، میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے نکل گئی. تو یاد رکھو کہ جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا تو بالفرض اگر ہوا نکل بھی گئی اور آپ کو پتا نہیں چلا، آپ کو یقین نہیں ہے، تو شریعت شریعت کہتی ہے کہ کتنی ہی مرتبہ ایسی ہوا نکل جائے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور اللہ آپ کی نماز کو قبول بولو بھائی کر لے. جب اللہ کر رہا ہے تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ دیکھو فقہاء نے ایک بڑا بہترین مسئلہ بیان کیا، میں آپ کو بتاؤں، اس سے وہم کا علاج ہوگا. اس سے وہم کا علاج. ایک آدمی پہ غسل فرض تھا، وہ 4 بالٹیاں پانی بہا کے نہایا ہے، دھو دھا کے نیٹ کلین شیمپو سے ڈیٹول سے نہایا ہوا ہے، اتنا صاف ستھرا. دوسرے کو احتلام ہوا، اس پہ غسل فرض ہے لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہے نہانے کے لیے، پانی نہیں، پانی ختم ہو چکا ہے، اس کے جسم پہ نجاست لگی ہوئی ہے، دھونے کے لیے پانی نہیں ہے. شریعت کہتی ہے تیمموا صعیدا طیبا، کیا کرو؟ تیمم کرو. 2 ضرب، ایک دفعہ ہاتھ زمین پہ مارا غسل کی نیت سے، زمین پہ مار کے اپنے چہرے پہ پھیر لیا ایک دفعہ، دوبارہ ہاتھ زمین پہ مارا، بایاں ہاتھ یہ والے بازو پہ اور دایاں ہاتھ یہ والے بازو پہ. بعض لوگ یہ طریقہ بتاتے ہیں یوں کر کے، یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، ایسے پھیر لیا ہو گیا بس.
شریعت اب کیا کہتی ہے؟ آپ کا غسل ہو گیا ہے. کیا ہو گیا آپ کا؟ دونوں طہارت میں برابر ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس نے پانی سے غسل کیا اور جس نے تیمم کیا، دونوں طہارت میں برابر ہیں. یہی وجہ ہے کہ جس نے غسل کا تیمم کیا ہے اور ایک وہ شخص ہے جس نے پانی سے وضو کیا ہے، پہلے سے پاک تھا اب پانی سے وضو کیا اس نے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ تیمم کرنے والا امامت کا زیادہ حقدار ہے بنسبت وضو کرنے والے کے. وجہ اس کی یہ کہ اس نے غسل کا تیمم کیا ہے اور اس نے پانی سے وضو کیا ہے. نہانے والا آدمی زیادہ صاف ستھرا ہے شریعت کی نظر میں بنسبت وضو کرنے والے آدمی کے، اور امام زیادہ صاف ستھرا ہونا چاہیے بنسبت نمازیوں کے. یہ بھی ایک وجہ ترجیح ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بس. وہمی کیا کہے گا؟ وہمی کہے گا بھائی میرے تو پاؤں پہ نجاست لگی ہوئی ہے اور میں تو پانی سے نہایا نہیں، صرف مٹی سے یوں کیا میں کیسے نماز پڑھاؤں ان لوگوں کی. اور جو غسل کر کے آئے وہ کہے گا بھائی تو میرا امام نہیں ہو، تو گندا ہو رہا ہے، سڑ رہا ہے تو. لیکن اگر وہ شریعت کی تعلیمات سے آشنا ہوگا، اللہ رسول کے حکم پہ سر جھکانا جانتا ہوگا، تو اسے پتا ہے کہ بھائی اب شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جس کے پاس پانی نہیں ہے اس نے اگر تیمم کی نیت سے غسل کیا تو گویا یہ ڈیٹول سے نہا گیا ہے، یہ ایسا صاف ستھرا ہے. یہ نہانے والا اور میں وضو کرنے والا. نہانے والا امامت کا زیادہ حقدار ہے بنسبت وضو کر کے آنے والے. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تمہارا وضو نہیں ٹوٹا، شک اور وہم سے نہیں ٹوٹتا جب تک خدا کی قسم اٹھا کے نہ کہہ سکو کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے، خدا کی قسم اٹھا کے نہ کہہ سکو، تو جب تک ایسا نہ ہو اس وقت تک اللہ اس کے رسول کہتے ہیں کہ وضو ہے تمہارا اور میں نماز قبول کر لوں گا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ، آپ نے وضو کیا، ظہر میں وضو کیا تھا، عصر کا وقت آ گیا، آپ کو وضو کرنا یاد ہے، وضو کا ٹوٹنا یاد نہیں ہے. اب آپ شک میں ہیں کہ پتہ نہیں میرا وضو اب تک باقی ہے بھی یا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ غور و فکر میں تجسس میں ہے کہ اب تک پتہ نہیں میرا وضو باقی ہے یا نہیں ہے. تھوڑی دیر دماغ پہ دباؤ ڈالا، آپ کو ٹوٹنا یاد نہیں آیا، تو شریعت کہتی ہے کہ وضو آپ کا باقی، بولو بھائی، باقی ہے وضو آپ. بس آپ کو چونکہ ٹوٹنا یاد نہیں ہے تو بس ہے. وہمی کہے گا نہیں ہے. تو اللہ رسول کہہ رہے ہیں، اور جس کو اللہ رسول کی آیات پر احکام پر یقین ہوگا وہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھے. جس کو یقین نہیں وہ ساری نماز نہیں سوچ رہے پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں.